یہ بات صرف شہنشاہ اور شاہی خون کے حامل فراخ دل حضرات ہی سمجھ سکتے ہیں، تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اوشان نے منہ بنا کر جواب دیا، اگر کوئی عرب شہزادہ صرف اس وجہ سے خیمے میں زندگی گزارتا ہے کہ اس کا تعلق شاہی خاندان سے ہے تو پھر آپ کو تو غار میں رہنا چاہیے لٹل فادر، ٹائیگر نے مسکرا کر کہا، اور اگر سناجو میں غار دستیاب نہ ہو سکے تو پھر زمین میں گڑھا کھود کر رہیں۔ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ آپ شہروں میں کیوں رہتے ہیں؟ ٹائیگر نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا، لیکن اس کے سامنے اوشان تھا جس نے کسی غصے کا مظاہرہ کرنے کے بجائے نہایت متانت سے جواب دیا، میں اس موضوع پر مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، تمہاری بے معنی باتوں سے سر میں درد ہو جاتا ہے۔ رولز رائس قدیم شہر کی قدیم دیوار کے قریب سے زن سے گزر کر ایک قدرے چوڑی سڑک پر آئی۔ سڑک کچھ دور جا کر اچانک پھر پتلی مگر دو حصوں میں تقسیم ہو گئی اور یہ دونوں حصے صحرا میں داخل ہو گئے۔ اس دوران میں ریوا اوشان سے مختلف سوالات کرتی رہی، وہ شہزاد سے کب سے واقف ہے، پہلی ملاقات کہاں ہوئی تھی، دونوں نے ایک ساتھ کیسے کیسے کام کیے، وہ کس کے لیے کام کرتے ہیں، مگر اوشان بھی زبان کھولنے پر تیار نہ تھا۔ وہ اوٹ پٹانگ جواب دیتا رہا اور پھر جب ریوا کے سوالوں سے تنگ آ گیا تو اس نے کار کی کھڑکی سے جھانکتے ہوئے کہا، پلیز پیاری خاتون، مجھ سے ماضی کی ایسی باتیں نہ پوچھو جن کے بارے میں سوچ کر ہی مجھے تعصف اور ملال ہوتا ہے۔ میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جس روز میں نے اس شخص کو پہلی بار دیکھا تھا وہ میری زندگی کا سب سے بدترین دن تھا۔ شہر نحمد ان سے بہت پیچھے رہ گیا تو اچانک ہی ایک معمولی سی چڑھائی نظر آئی، اور جب کار اس چڑھائی پر پہنچ کر نیچے اترنے لگی تو ٹائیگر کو سڑک سے 1000 گز دور ایک خیمہ بستی نظر آنے لگی۔ یہ بستی 2 ٹیلوں کے درمیان میں واقع تھی۔ خیموں کے پیچھے ایک نخلستان تھا جس کا رقبہ 2 ایکڑ سے زیادہ نہیں تھا۔ مرد اور عورتیں درختوں سے گزر کر ایک سرسبز میدان کی طرف جا رہے تھے۔ یہ نخلستان دراصل کسی بدنما انگوٹھی میں نفیس اور نازک نگینہ لگ رہا تھا۔ آسکر نے گاڑی کی رفتار بہت آہستہ کر کے اسے سڑک سے اتار لیا اور کار ریت میں دھنستی ہوئی چلنے لگی۔ نخلستان اور خیمہ بستی کے دائیں طرف سے ایک شخص نمودار ہوا جس کے ہاتھ میں اونٹ کی رسی تھی اور اونٹ اس کے پیچھے پیچھے اپنی مرضی سے چلا رہا تھا۔ وہ کار سے نیچے اترے اور جو ہی ریوا نے اونٹ کو دیکھا وہ بڑی مایوسی سے سر جھٹکنے لگی۔ انہوں نے تو صرف ایک ہی اونٹ بیچا ہے۔ پھر وہ ٹائیگر اور اوشان کی طرف پلٹی، میں وہاں پہنچ کر تم لوگوں کے لیے بھی اونٹ بھجوا دوں گی کیونکہ تم اتنی گرمی میں پیدل سفر نہیں کر سکو گے۔ ٹائیگر ہنکارا بھر کر رہ گیا اور اوشان نے کچھ کہے بغیر دونوں ہاتھ لبادے کے اندر سینے پر باندھ لیے۔ اونٹ لانے والا شخص قریب آیا اور اس نے جھک کر تعظیم پیش کی۔ اس نے اپنی پیشانی، سینے اور کمر کو خاص انداز میں چھو کر سلام کیا۔ ریوا اونٹ کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ مسکرایا مگر اچانک ہی اس کی گگی سی بن گئی۔ وہ اوشان کی طرف خوفزدہ انداز میں دیکھ رہا تھا۔ ریوا نے بھی پلٹ کر دیکھا اور واقعی حیرت زدہ رہ گئی۔ اوشان کے ہاتھ میں ایک خوبصورت سی تلوار تھی جس کے دستے پر سرخ نگینہ چمک رہا تھا۔ کیا مسئلہ ہے لٹل فادر؟ ٹائیگر نے بھی حیرت زدہ انداز میں اوشان سے پوچھا۔ یہ الکمی کا شاہی نشان ہے، اوشان نے جواب دیا۔ آئندہ مجھ سے یہ کبھی مت پوچھنا کہ میرے صندوقوں میں کیا کچھ بھرا ہوتا ہے۔ چند لمحے بعد ریوا اور ٹائیگر صحرا میں پیدل چل رہے تھے۔ ساربان رسی تھامے اونٹ کے آگے چل رہا تھا اور اوشان شاہانہ انداز میں اونٹ پر بیٹھا ہوا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، جبکہ آسکر کار ہی میں بیٹھا رہ گیا۔ مجھے اونٹ کی سواری اچھی نہیں لگتی شہزاد، اوشان نے نیچے دیکھتے ہوئے شکایت کی۔ تب پھر پیدل چلنے کی کوشش کریں۔ نہیں، اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ہمیں شہزادے سے ملنا ہے، لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ماسٹر کسی سواری پر ہو۔ فادر، ٹائیگر بہت سنجیدہ تھا۔ میں آپ کو بہت پہلے بتا چکا ہوں کہ اس شخص سے کسی قسم کا سودا نہیں کر سکتا۔ مجھے پرواہ نہیں کہ اس سے آپ کو کتنا فائدہ ہوگا۔ میں بیکٹیریا کی تلاش اور اسے تباہ کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں۔ اگر آپ کے ذہن میں کچھ اور ہے تو اسے نکال پھینکیں۔ ہر وقت کاروبار کے بارے میں گفتگو کرنی مناسب نہیں ہوتی۔ اوشان کی تنبیہ کے ساتھ ہی اس کا اونٹ ریوا اور ٹائیگر سے دور ہوتا چلا گیا۔ اب وہ گاڑی کے قریب پہنچنے والے تھے۔ میرا خیال ہے کہ تم اس سے جلتے ہو کہ وہ اونٹ پر سوار ہے اور تم پیدل۔ پسینے سے شرابور ریوا نے چٹکی سی لی۔ اس کے سینڈل اسے راستے بھر پریشان کرتے رہے تھے کیونکہ ان کی کیلوں جیسی ایڑیاں بار بار ریت میں دھس رہی تھی۔ ہاں، ممکن ہے یہی بات ہو۔ ٹائیگر کندھے اچکا کر رہ گیا۔ تب پھر اسے اونٹ سے اتار کر ایک طرف پھینک دو، تم اس سے زیادہ طاقتور ہو۔ ریوا نے اسے چڑھانے کی کوشش کی تھی۔ ہاں، لیکن دنیا میں اور بھی زیادہ طاقتور چیزیں موجود ہیں، درختوں سے ٹوٹے ہوئے پتے، خالی ڈبے، ٹوٹی ہوئی گڑیاں۔ میں سمجھی نہیں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں ہی کیا، کوئی اڑتا ہوا پتا بھی اسے اونٹ سے اتار سکتا ہے، ٹائیگر نے جواب دیا۔ میں اب بھی نہیں سمجھی؟ تب پھر زندگی بھر کچھ نہ سمجھ سکو گی، ٹائیگر نے ہنس کر جواب دیا۔
کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تم مجھ سے کمزور ہو؟ ریوا اسے کرید رہی تھی یا پھر اشتعال دلانے کے در پہ تھی۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ اونٹ سے نہ اترنے کا فیصلہ کر لے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے اونٹ کے کوہان سے جدا نہیں کر سکتی، اور اس کا تعلق طاقت سے نہیں، تب پھر کس سے ہے؟ ریوا حیرت سے دیکھتی رہ گئی۔ روایتوں سے، ہزاروں سالہ پرانی روایتوں سے، لیکن تمہیں ان روایتوں کا علم نہیں، لہٰذا بات کرنا ہی بیکار ہے۔ ٹائیگر بہت سنجیدہ تھا۔ نہیں پلیز اس کے بارے میں بات کرو، ریوا نے کسی ضدی لڑکی کی طرح ٹھنک کر کہا۔ لیکن کیا یہ عجیب بات نہیں ہے کہ جب وہ تم سے روایتوں کے تقدس کی بات کرتا ہے تو تم اس کا مذاق اڑاتے ہو؟ یہ ایک مختلف مسئلہ ہے۔ ٹائیگر نے آواز اتنی دھیمی کر لی کہ اوشان جو 50 گز دور تھا گفتگو نہ سن سکے۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی روایتوں کا ذکر کرتا ہے اور میں جانتا ہوں کہ دوسروں کی روایتیں فضول ہوتی ہیں۔ میں خود اس کی روایتوں کی بات کر رہا ہوں جو بہت اہم ہے۔ وہ بذات خود ایک زندہ و جاوید روایت ہے۔ میں سمجھی نہیں؟ تم کبھی نہیں سمجھ سکتی۔ یہ بات ٹائیگر نے نہیں، اوشان نے 50 گز دور سے کہی تھی۔ اونٹ خیموں کی دنیا میں سب سے بڑے خیمے سے 15 گز دور رک گیا۔ اس کی پشت نخلستان کی طرف تھی۔ خیمے کا ایک پورا حصہ کھلا ہوا تھا اور خیمے کی طرف جانے والے راستے پر دونوں طرف 40 افراد استادہ تھے۔ انہوں نے لمبی لمبی قبائیں پہن رکھی تھی۔ ساربان رسی چھوڑ کر خیمے کی طرف دوڑ گیا، لیکن چند ہی لمحے بعد واپس آ کر اس نے اونٹ کو بٹھایا تاکہ اوشان اتر سکے۔ مان ہی خیمے کے اندر سے تالی بجنے کی آواز آئی اور تمام 40 افراد اوشان کے سامنے جھک گئے۔ انہوں نے اپنی پیشانیاں بھی ریت پر رکھ دیں۔ دیکھا، اسے کہتے ہیں احترام، اوشان نے ٹائیگر کی طرف دیکھ کر کہا۔ اسی لمحے خیمے سے ایک دراز قد شخص نمودار ہوا۔ اس کی عمر 50 سال کے لگ بھگ تھی۔ وہ سرخ اور بوری قبا میں ملبوس تھا۔ قبا سے دکھائی دینے والے ہاتھ مضبوط اور سیاہ تھے۔ اس کے چہرے پر موسموں کی شدت کے تمام اثرات نظر آ رہے تھے۔ وہ اوشان، ٹائیگر اور ریوا کی طرف آنے لگا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وہ ان کے سامنے آ کر رک گیا اور سر جھکا کر تعظیم دینے لگا۔ السلام علیکم ماسٹر آف سناجو، اس نے مسکرا کر کہا۔ اتنے سالوں بعد ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ ہمارا بھائی واپس آ گیا ہے۔ وعلیکم السلام، اوشان نے جواب دیا اور ٹائیگر حیرت سے آنکھیں پٹ پٹا کر رہ گیا۔ سلام۔ ٹائیگر نے جان بوجھ کر مکمل سلام نہیں کیا۔ شیخ الکمی نے ٹائیگر کی طرف دیکھا اور پھر بولا، بہتر یہی ہے کہ اس بچے کے سامنے انگریزی میں بات کی جائے، اسے آپ کی زبان نہیں آتی ہوگی۔ اوشان مسکرا کر رہ گیا۔ ہماری سرزمین پر اب بھی آپ کے اجداد کے آثار باقی ہیں اور ہماری قدیم دستاویزات میں آپ کے اجداد کے خطوط محفوظ ہیں، اوشان نے جواب دیا۔ یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ ریوا نے سرگوشی میں ٹائیگر سے پوچھا۔ کیسی دستاویزات؟ ان کی وضاحت کرنا بہت وقت طلب مسئلہ ہے ریوا۔ ٹائیگر ایک طویل سانس لے کر بولا، لیکن میرا خیال ہے کہ اوشان کے اجداد میں سے کسی نے اس شیخ کے اجداد کے دشمن کو قتل کر کے معقول معاوضہ لیا ہوگا۔ اوہ، ریوا خاموش ہو گئی۔ تو یہ ہیں تمہارے دوست؟ شیخ ان دونوں کی طرف پلٹا۔ اوہ نہیں، اوشان سر جھٹک کر بولا، یہ لڑکا۔ اس نے کچھ کہنے سے پہلے سوچا اور پھر شیخ کے کان میں کچھ کہنے لگا، مگر سرگوشی بہت بلند تھی۔ دراصل ملازم ہے، لیکن دراصل وہ اپنے لیے نوکر کا لفظ سننا گوارا نہیں کرتا، جاہل ہے، روایتوں کا احترام نہیں کرتا، اور اس عورت کے بارے میں مجھے کچھ پتہ نہیں کہ کون ہے اور کیا ہے۔ الکمی نے مسکرا کر سر ہلایا۔ اس لڑکی سے انتہائی بہترین اور خوشگوار سلوک روا رکھا جائے اور پھر سے میری بیگمات کے ساتھ خیمے میں جگہ ملے گی، یہ کسی مغربی عورت کے لیے سب سے بڑا اعزاز ہوگا۔ الکمی کے چہرے پر معصوم سی مسکراہٹ تھی۔ یہ سب کچھ کہنے کے بعد اس نے اپنے آدمیوں کی طرف دیکھا۔ انہوں نے ریوا کو الکمی کے پاس جانے کی ہدایت کی، اور جب ریوا اس کے قریب پہنچی تو وہ بھی بہت معنی خیز انداز میں مسکرا رہی تھی۔ اعلیٰ حضرت، وہ اور زیادہ مسکرائی۔ میں ریوا ولیم ہوں، پیور ایسنس کمپنی سے میرا تعلق ہے۔ الکمی کا چہرہ سوج سا گیا اور ایسا لگا جیسے وہ کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اوہ، وہ اس طرح بولا جیسے گہری نیند سے بیدار ہوا ہو۔ اچھا ہاں، تب پھر تم ہمارے ساتھ ہی بیٹھ سکتی ہو۔ یہ کہہ کر اس نے ریوا کی طرف سے اس انداز میں منہ پھیر لیا جیسے اب اسے اس عورت میں کوئی دلچسپی ہی نہ ہو۔ اس نے اوشان کی کونی پر ہاتھ رکھ کر انتہائی نرم لہجے میں کہا، عظیم بزرگ، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمیں شرف میزبانی بخشیں۔ اعلیٰ حضرت، اوشان نے دونوں ہاتھ سینے سے ہٹا کر ناف پر باندھ کر کہا، یہ آپ کا حسن سلوک، عظمت اور فراخ دلی ہے کہ آپ نے اس عورت اور میرے ملازم کے لیے بھی اپنے خیمے کو کھلا قرار دے دیا ہے۔
لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ کا القمی خاندان ہمیشہ ہی سے فیاض رہا ہے۔ کیا ہمیں اس دھوپ اور ریت سے جلد نجات نہیں مل سکتی؟ ٹائیگر نے اوشان کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ کیوں نہیں؟ القمی نے اس سوال کا مفہوم کچھ اور سمجھا۔ میرا خیمہ تمہارا ہی ہے، یہ کہتے ہوئے اس نے انگلیاں چٹخائیں، پھر تالی بجائی، جس پر ایک خادم نے آگے بڑھ کر ریوا کے نیم برہنہ شانوں پر چادر ڈال دی، اور اگرچہ ریوا کو اس پر حیرت ہوئی، لیکن اس نے چادر کو گلے تک کھینچ کر دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ وہ خیموں کی طرف جانے لگے تو وہ ٹائیگر سے پوچھی بیٹھی، یہ سب کیا ہے؟ پتہ نہیں، ٹائیگر نے کندھے اچکا کر جواب دیا، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ تمہارے شانوں اور ٹانگوں کا حسن دیکھنا نہیں چاہتے، لیکن تمہیں اس سے الجھن نہیں ہونی چاہیے۔ چادر زیادہ سستی نہیں بلکہ بہت مہنگی ہے۔ خیمے کے چاروں طرف کھجور کے درختوں کے جھنڈ تھے، لہٰذا ان کے اندر باہر کی تپتی دھوپ کے باوجود خنکی تھی۔ القمی ان کے ساتھ ساتھ اندر آیا اور مدھم سے تبسم کے ساتھ بولا، میں نے قدیم طور طریقوں کے بارے میں بہت کچھ پڑھا ہے، لہٰذا انہی طریقوں کے مطابق آپ لوگوں کو چائے پیش کی جائے گی۔ درست، آپ کا مطالعہ یقیناً بہت وسیع ہے اعلیٰ حضرت، اوشان نے کہا۔ اس کے انداز سے ٹائیگر نے تو یہی محسوس کیا جیسے وہ اعلیٰ حضرت کے سامنے بچھا جا رہا ہو۔ میرا خیال ہے کہ اب ہمیں کاروباری امور پر گفتگو کرنی چاہیے، ٹائیگر نے جلد بن کر کہا۔ اس کی بات کا برا مت مانیے گا عالی جناب، اوشان نے فوراً ہی کہا، یہ ابھی بچہ ہے۔ یقیناً، القمی نے پدرانہ انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ برا مانے یا نہ مانے، میں اپنی تجویز پر قائم ہوں، ٹائیگر نے پرزور لہجے میں کہا۔ پھر یہ بتاؤ کہ کاروبار سے تمہاری مراد کیا ہے؟ القمی نے زیر لب مسکراتے ہوئے پوچھا۔ تیل کھانے والے بیکٹیریا کی تلاش میں ہمیں آنا پڑا ہے۔ یہ کہاں ملے گا؟ ٹائیگر نے دو ٹوک انداز میں مقصد بیان کر دیا۔ یہ سوال تمہیں عورت سے کرنا چاہیے، القمی نے اس بار سنجیدگی سے جواب دیا۔ بیکٹیریا اس کی کمپنی فراہم کرتی ہے، درست، لیکن اس کی ایک کھیپ آپ کو ملی ہوگی، وہ کہاں ہے؟ ابھی تک یہاں نہیں پہنچی، القمی نے بڑے سکون سے جواب دیا۔ ابھی تک تو میں بھی اس شاندار چیز کو نہیں دیکھ سکا ہوں، لیکن تمہیں اس میں دلچسپی کیوں ہے؟ میں اس کے استعمال سے قبل ہی حاصل کرنا چاہتا ہوں، ٹائیگر نے جواب دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ دنیا کو برباد کرنے سے قبل ہی مجھے مل جائے اور میں اسے امریکہ واپس لے جاؤں۔ القمی کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر اسی لمحے دو عورتیں جن کے چہروں پر مہین اور ریشمی نقابیں تھیں، چمکدار بڑکیلی اور ڈیلی ڈالی پوشاکیں پہنے ہوئے، نقرئی پیالیاں اور چائے لے کر خیمے میں داخل ہوئیں۔ انہوں نے چائے کی خوبصورت ظروف چھوٹی چھوٹی میزوں پر رکھ کر فنجانوں میں چائے اڈیلی۔ شکر اور دودھ مت ڈالنا، ٹائیگر نے سخت لہجے میں ان عورتوں سے کہا، جو مکمل نقاب کے باوجود بہت پرکشش لگ رہی تھی۔ اس کے سامنے بیٹھی ہوئی عورت نے اچانک ہی سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ دونوں کی آنکھیں ملی۔ عورت کی آنکھیں سبز اور چمکدار تھیں، ان میں بلا کی کشش تھی، اور ان آنکھوں میں نظر آنے والی شوخی کا اندازہ کر کے ٹائیگر کو یقین تھا کہ وہ مسکرا بھی رہی ہیں۔ اس نے اسی اندازے دلربائی کو برقرار رکھتے ہوئے چائے اڈیلی اور پھر بڑے ادب سے سر جھکا کر اٹھی اور چلی گئی۔ القمی نے باپ اڑتی ہوئی چائے کا ایک گھونٹ لے کر کپ کرسی کے ہتھے پر رکھ دیا اور آگے جھک کر ٹائیگر سے رازدارانہ انداز میں بولا، ہاں میرے دوست، تم بیکٹیریا کو اس کے استعمال سے قبل حاصل کرنا چاہتے ہو، لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میری دنیا کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ بہت زیادہ برا ہے، اور اتنا برا سلوک بیکٹیریا بھی نہیں کر سکتا۔ ٹائیگر نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، مگر القمی نے اسے بولنے نہیں دیا۔ ایک زمانہ تھا جب میرے لوگ بھی جنگجو اور جرری تھے۔ اس کا لہجہ بہت دھیما تھا، وہ بے خوف اور نڈر تھے۔ ایک ماسٹر آف سناجو کے دور میں ہمارے لوگ بہترین شاہ سوار ہوا کرتے تھے، دنیا میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا۔ ہم ان صحراؤں میں مزے سے زندگی گزارتے تھے۔ تم ہمیں ڈاکو کہہ سکتے ہو، لیکن یہ ہماری زمینیں تھیں، ہمارے صحرا تھے، اور ہم ان زمینوں اور صحراؤں پر دوسروں کے حق کو تسلیم نہیں کر سکتے تھے۔ لہٰذا جب دوسروں نے یہاں پنجے گاڑنے کی کوشش کی تو ہم نے مزاحمت کی، ان کو لوٹا اور ضرورت پڑی تو انہیں قتل بھی کر دیا، لیکن ہم نے بلا ضرورت کبھی کسی کو نہیں مارا، کبھی چھپ کر وار نہیں کیا۔ آمنے سامنے کی جنگ ان کی روایت ہے، اوشان نے بھی سنجیدگی کے ساتھ جواب دیا۔ درست، میں ان روایتوں سے واقف ہوں، ٹائیگر نے جواب دیا، لیکن ان باتوں کا بیکٹیریا سے کیا تعلق؟ وہی بتا رہا ہوں، القمی نے جواب دیا۔ پھر ان صحراؤں میں تیل نکل آیا اور میرے لوگ بزدل ہونے لگے۔ پہلے ہم دوسرے قبیلوں پر برتری کے لیے لڑتے تھے، لیکن اچانک ہی یہ جدوجہد ختم ہو گئی۔ اب میرے قبیلے کے بہت سے لوگ جنگجو شاذور نہیں بلکہ بینکر ہیں، گھوڑوں پر سفر نہیں کرتے، ان کے پاس قیمتی اور آرام دہ کاریں ہیں، اور دفتروں میں بیٹھ بیٹھ کر موٹے اور کاہل ہو گئے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے القمی نے نفرت سے ایک طرف تھوک دیا۔ انہوں نے تیل اور اس سے ملنے والی دولت کی عوض پرانی تہذیب اور روایتوں کو فراموش کر دیا۔ یہ بھی بھول گئے کہ ان کے اجداد کتنے عظیم جنگجو تھے، اب ان کے ہاتھ تلوار کا بوجھ بھی برداشت نہیں کر سکتے۔
یہ آپ کے اپنے مسائل ہیں۔ ٹائیگر اس کہانی سے اگرچہ متاثر ہوا تھا، مگر بات یہی تھی کہ اگر یہ شخص دنیا کو پتھر کے زمانے میں لے جانا چاہتا ہے تو نہ صرف دین اسلام کے منافی بلکہ انسانیت کے مفاد کے برعکس ہے۔ آپ چاہیں تو اس مسئلے کو اقوام متحدہ میں لے جائیں، وہاں کچھ مہینے تک اس موضوع پر کھل کر بحث ہو سکتی ہے۔ اب اس موضوع پر بحث و مباحثے کی گنجائش ہی نہیں رہی۔ میرے بھائی اور شاہ کو علم ہے کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ غلط ہے، لیکن وہ اس غلطی پر مزید غلطی کرنے پر مصر ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ تیل کی وجہ سے ہی ہمیں عالمی برادری میں اونچا مقام حاصل ہوا ہے۔ ان کی یہ بات تو درست ہے، ورنہ آپ اسرائیل کا مقابلہ کسی بھی سطح پر نہیں کر سکتے۔ ٹائیگر نے جواب دیا، نہیں، وہ غلطی پر ہیں۔ القمی نے اصرار کیا، وہ عیش کر رہے ہیں، جنگ نہیں۔ ان میں سے کوئی بھی گھوڑے پر بیٹھ بھی نہیں سکتا، کوئی شمشیر زنی کا ماہر بھی نہیں۔ ہمیں تیل کی دولت سے تباہ کیا جا رہا ہے، مگر آپ نے اس مسئلے پر عملی قدم اتنی تاخیر سے کیوں اٹھایا؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ مسئلے کی نزاکت کا احساس ہونے سے قبل ہی المیہ رونما ہو چکا تھا، القمی نے جواب دیا۔ ہمیں پہلے بھی یہ فکر نہ تھی کہ تیل کیا گل کھلائے گا۔ ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو دوسری وادی میں بجلی گرنے کی پرواہ نہیں کرتے، لیکن اپنے سروں پر ہونے والی کڑک سے ڈر جاتے ہیں۔ میرا بیٹا عبدل میرا ولی عہد ہے۔ مجھے توقع تھی کہ وہ قبیلے کی روایت کے مطابق جنگجو ثابت ہوگا، لیکن وہ بھی ان لوگوں سے جا ملا ہے۔ القمی نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ لیے۔ وہ کہاں گیا؟ نہمند، القمی نے جواب دیا۔ اس نے اپنا گھوڑا چھوڑ دیا اور کار میں بیٹھ کر چلا گیا۔ شیخ نے ایک بار پھر تھوکا، لیکن میں اسے واپس لے آیا ہوں۔ وہ یا تو قبیلے کے طور طریقوں پر چلے گا یا پھر اسے مرنا ہوگا۔ ٹائیگر القمی کی آنکھوں میں جھانکنے لگا اور پھر ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ القمی کی آنکھوں میں آگ سلگ رہی تھی، بلکہ ٹائیگر کو یوں لگا جیسے اس آگ کے شرارے اسے بھی بسم کر ڈالیں گے۔ وہ پہلو بدل کر چھت کی طرف دیکھنے لگا۔ مجھے آپ کے مسائل سن کر واقعی دکھ ہو رہا ہے، ٹائیگر نے اس طرح کہا جیسے وہ القمی کو اصل مسئلے پر گفتگو کی یاد دہانی کرا رہا ہو۔ لیکن بہرحال یہ آپ کے قبیلے کے مسائل ہیں اور میرا مسئلہ دنیا کو بچانا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے بیکٹیریا کیوں خریدا؟ ایک روز کسی شخص نے مجھے فون کر کے تعارف کرایا تھا اور اپنا نام دوست بتایا تھا۔ اوہ، ٹائیگر کا منہ بن گیا۔ یہاں بھی اس بدبخت کا قصہ نکل آیا۔ دوست کون ہے؟ ریوا نے بھی حیرت سے ٹائیگر کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ پتہ نہیں، لیکن اس نے اوشان اور مجھے قتل کرانے کے لیے کسی شخص کو جو اجرتی قاتل تھا خدمات حاصل کی تھی۔ اس کے بعد اس نے اوشان کو نوکر رکھنے کی پیشکش کی تھی۔ شاید یہی شخص اس پورے ڈرامے کے پس پشت ہے۔ نوکر رکھنے کی نہیں، اوشان نے تڑک کر جواب دیا۔ خدمات حاصل کرنے کی پیشکش کی تھی۔ درست۔ القمی نے مسکرا کر اوشان کی طرف دیکھا تو اس دوست نے مجھے اس خصوصی جرثومے کے بارے میں بتایا کہ جرثومہ کس طرح تیل کو تباہ کر سکتا ہے۔ مجھے اس سے دلچسپی نہیں کہ جرثومہ دوسری اقوام کا تیل بھی برباد کرتا ہے یا نہیں۔ مجھے تو صرف یہ فکر کھائے جا رہی تھی کہ میری قوم کو ملنے والا تیل ہمارے نوجوانوں اور بزرگوں کو بزدل بلکہ نامرد بنا رہا ہے۔ ٹائیگر اس کا مطلب سمجھ چکا تھا، لیکن آپ یہ تو سوچیں کہ اگر اس جرثومے کو استعمال کر لیا گیا تو ساری دنیا اندھیروں میں ڈوب جائے گی۔ آپ کو علم ہوگا کہ زیر زمین تیل کے ذخائر کس طرح ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ اس کے یہاں استعمال سے 2000 میل دور واقع تیل کا کنواں بھی موم سے بھر جائے گا۔ صرف آپ ہی کے تیل کے کنویں تباہ نہیں ہوں گے، یہ جرثومہ تیل کے ہر قطرے کو ختم کر دے گا۔ انسان تیل کے بغیر بھی زندہ رہ چکا ہے لڑکے، القمی نے سنجیدگی سے جواب دیا، لیکن میں آپ کو آپ کے منصوبے پر عمل کرنے نہیں دوں گا۔ ٹائیگر نے دو ٹوک انداز میں جواب دیا۔ میں اس بیکٹیریا کو یہاں اناروبک، اوشان نے لقمہ دیا۔ ہاں، میں اناروبک بیکٹیریا کو یہاں سے لے جاؤں گا اور کسی محفوظ جگہ پر اسے تباہ کر دیا جائے گا۔